السلام علیکم. اچھا، ایک بھائی صاحب نے پوچھا ہے ٹیرف ہے، اس کا افیکٹ کیا ہوگا ٹرکنگ انڈسٹری پہ، اور کیا ابھی ہمیں اس ٹرکنگ انڈسٹری میں قدم رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے. ویسے تو ٹیرف پہ میں ایک ویڈیو اور پہلے بنا چکا ہوں، لیکن اس ٹائم کوئی کنسیپٹ اتنا زیادہ کلیئر نہیں تھا کہ ہونے کیا جا رہا ہے، ہوگا بھی نہیں ہوگا. اب میرے سامنے میں نے ایک آرٹیکل کھولا ہوا ہے، آپ کو ایک منٹ اس کی تصویر دکھاتا ہوں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے فریڈ ویو والوں کا، freightwaves.com. اس پہ آپ جا کے خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کافی سارے آرٹیکلز میں نے پڑھے ہیں، پوڈ کاسٹ سنی ہے، تو ان ساری چیزوں کو ملا کے میں اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بٹ شارٹ رکھوں گا. اس کا جو کرکس ہے اس پہ تھوڑا سا میں بحث کروں گا کہ یہ ہے کیا، ہو کیوں رہا ہے، اور اس کی وجہ سے افیکٹ کیا پڑے گا. ٹیرف ہے کیا؟ ٹیرف بیسیکلی یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں آؤٹ آف دی یو ایس اے آ رہی تھیں، ان سب پہ ایک ٹیکس لگا دیا گیا ہے. تو پہلے اس نے 125% چائنا کی گڈس پہ لگایا، اور پھر جب چائنا نے بیک فائر کی ہے 125% کے حساب سے امریکن گڈس پہ لگایا، جو بھی جو امریکہ سے امپورٹ ہو کے وہاں جا رہی تھیں، اور جو امریکہ ایکسپورٹ کر رہا تھا امریکہ نے اس پہ لگایا. چائنا نے بھی 125% کر دیا، پھر اس نے ان کو دھمکی دی کہ ہم 245% کر دیں گے، اور سو آن. تو اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اس چیز کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے، یا اس کی وجہ سے آگے ٹرکنگ انڈسٹری کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. اچھا، پہلے تو میں تھوڑا سا اور بیک گراؤنڈ یہ بتا دوں کہ چائنا کی بہت بڑی انڈسٹری اس ٹائم یو ایس اے کے اندر کام کر رہی ہے. آلموسٹ ہر سیکنڈ چیز ہی چائنیز میڈ ہے، اور اگر اس کے اوپر لیبل امریکہ کا لگا بھی ہوا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ پارٹ چائنا سے بن کر آتا ہے. تو اٹ از ناٹ سمپل وار. میرا تھوڑا سا اس میں کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے. ٹرمپ کا آئیڈیا اچھا تھا کہ ظاہری بات ہے کہ مطلب اس ٹائم 85% تک اگر امپورٹس باہر سے آ رہی ہے، ویسے تو جو اس آرٹیکل میں لکھا ہوا وہ 20% لکھا ہوا ہے، بٹ اگر یہ چھوٹی بڑی ساری چیزیں ملائیں تو یہ تقریباً 85% تک بن جاتی ہیں، جو کہ کچھ کینیڈا سے آ رہی ہیں، کچھ یورپ کے تھرو آ رہی ہیں. مطلب میجر پارٹ جو ہے نا وہ چائنا ادا کر رہا ہے. تو کنسیپٹ اس کا ٹھیک تھا. کنسیپٹ اس کا یہ تھا کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے، کل کو چائنا کے ساتھ کسی طرح کی، جیسے مطلب ابھی رشیا کے ساتھ اس کی نہیں بنتی امریکہ کی، تو کل کو چائنا کے ساتھ ہوئی، اس نے اگر اس ٹائم ایسی جگہ پہ ہمیں امپورٹ بند کر دی، اپنی چیزیں ایکسپورٹ کرنا ختم کر دی، تو پھر کیا ہوگا. لیکن تھوڑی سی مس کیلکولیشن یہاں پر ہوئی کہ اس ٹائم جو منرلز ہیں وہ سب سے زیادہ چائنا کے پاس ہیں. چائنا جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں ہوتا ہے نا کہ کسی نے کچھ سیونگ کرنی ہے، کچھ بنانا ہے، کرنا ہے، تو وہ پراپرٹی خرید کے رکھ دیتا ہے کہ جی بس چلو 4 سال بعد 5 سال بعد مہنگی کر کے بیچیں گے، یا 10 سال بعد مہنگی ہو کے بیچیں گے. تو چائنا میں پچھلے 10 سالوں میں یہ چیز چل رہی تھی کہ اس ٹائم منرلز کا ورلڈ وائڈ سب سے بڑا بائر چائنا ہے، اور چائنا کے پاس بہت بڑے بڑے اسٹاکس پڑے ہوئے ہیں. اور پچھلے 10 سالوں سے سب سے مطلب اس سے بھی پہلے کہا رہا ہوگا، لیکن پچھلے 10 سالوں میں منرلز پہ خاص طور پہ چائنا نے توجہ دی ہے. چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے کسی بھی دنیا کے کونے سے اس کو اگر منرلز، ریئر منرلز جن کو کہتے ہیں، وہ بھی یہ کلیکٹ کر رہا تھا. اب اس ٹائم سب سے بڑا جو جھٹکا دیا چائنا نے امریکہ کو، وہ یہ دیا کہ ریئر ارتھ منرلز کا. ریئر ارتھ منرلز جو ہے وہ چیزیں جو آپ کی اس ٹائم ایس ایم ڈی سے لے کر جہاز کے جتنے پرزے ہیں اس تک میں یوز ہو رہی ہے. اور ان کے جو منرل کا منسٹر تھا امریکہ کے، اس نے بتایا اس بارے میں کہ مطلب ان کے پاس کسی قسم کا کوئی سٹاک موجود نہیں ہے. دے ہیو ٹو ریلائی آن دیم. ایپل نے ہاتھ کھڑے کر دیا. ایپل نے کہا ہم بھی چائنا کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، اگر آپ یہ ٹیرف لگائیں گے تو مشکل ہو جائے گا. تو جس کی وجہ سے اس نے کچھ نرمی یہ کی کہ الیکٹرانکس آئٹم اور جو آئی فون وغیرہ کے آئٹمز وہاں سے آنے ہیں، یا آئی فون کی اسمبلنگ وہاں پہ ہونی ہے، تو اس پہ اس نے نرمی کی. بٹ اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا چائنا کو کہ چائنا کی تو آپ کو پتہ ہے ایک سوئی سے لے کر جہاز تک چائنا کی طرف سے مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے. آپ کی بہت سارے گروسری آئٹمز، ہاؤس ہولڈ آئٹمز اور ڈیکوریشن آئٹمز اور بھرے ہوئے ہیں اس ٹائم. مطلب بہت زیادہ چائنا میں کا جتنا مال ہے، وہ سب سے بڑا کنزیومر ہی چائنا کا امریکہ ہے. اور مطلب ویسے یورپ کے راستے آتی ہیں زیادہ، پہلے سامان یورپ جاتا ہے، یورپ سے اکثر ٹیگ ہو کے وہ امریکہ آ رہا تھا. تو الٹیمیٹلی امریکہ میں جو سب سے زیادہ کنزیوم ہونے والی چیزیں وہ چائنیز ہی ہیں. تو جس کی وجہ سے
چائنا کو بہت زیادہ فرق پڑے گا. فار ایگزامپل اگر آج کی چیز چائنا 3,000 روپے کی بنا رہا ہے، میں پیسوں میں بات کر رہا ہوں، 3,000 روپے کی بنا رہا ہے، تو اگر 100% ٹیرف بھی لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چائنا کو وہ چیز 6,000 روپے کی بنے گی، 6,000 روپے کی پڑے گی. ٹھیک ہے. اب جب چائنا کو وہ چیز 6,000 کی پڑے گی تو پہلے اگر 3,000 کی بنا رہا تھا تو 3,200-3,500 روپے میں وہ بیچ بھی رہا تھا. ٹھیک ہے. اس میں اس کی کاسٹ ہو، کیونکہ وہ چائنا کوانٹٹی پہ بلیو کرتا ہے. وہ 1 روپیہ کماتا ہے لیکن کوانٹٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے، لاکھ چیزیں دن میں بیچ دے گا تو وہ 1 روپیہ اس کا ₹1,00,000 بن جائے گا. تو اب ڈیفینیٹلی جو چیز 3,000 کی ہے، جب اس کو ٹیرف کے ساتھ بھیج کر کے پڑی 6,000 کی رہی ہے تو وہ کتنے کی بیچے گا؟ وہ ظاہری بات ہے 6,500 6,300 کی بیچے گا. ٹھیک ہے. میں صرف 100% کی بات کر رہا ہوں، ابھی 200 245 یا ان کی بات نہیں کر رہا. اب جب وہ چیز مارکیٹ میں آئے گی، ٹھیک ہے، وہ پڑے گی 6,200 کی. اتنی جلدی انڈسٹری کا قیام نہیں ہو سکتا، اتنی جلدی انڈسٹریز قائم نہیں ہو سکتی کہ مطلب آپ 80% امپورٹس بند کر دیں اور وہ کر دیں. اب سب سے بڑی مار انہوں نے دی تھی وہ جو میں بات کر رہا تھا، ریئر ارتھ منرل والی، جو کہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی خاص طور پہ بیٹریز اور لیڈز اور لیڈ بیٹریز اور ان چیزوں میں یوز ہو رہی ہیں، جو کہ جتنی ای ویز بن رہی ہیں الیکٹریکل وہیکلز اس میں وہ یوز ہو رہی ہے. جہازوں کے بہت سارے پرزے اس سے بن رہے ہیں، جہازوں میں آپ کے مطلب میزائل سسٹم میں یوز ہو رہی ہے. اور ایون جو ایس ایم ڈیز اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہ اس میں مطلب بن رہی ہیں. ہر چیز اس میں یوز ہو رہی ہے اور اس کا اسٹاک امریکہ کے پاس نہیں ہے. اور امریکہ نے جب چائنا نے یہ کام کیا تو امریکہ نے دوسرا کاؤنٹر یہ کیا کہ اسٹاک ایکسچینج میں جتنی ان کی لسٹڈ کمپنیز تھی جو جن کے آنرز چائنیز تھے ان کا ڈی لسٹ کرنے کا اندیا دے دیا، جو $12,000 ملین کی کمپنی ہے. اب $12,000 ملین کی کمپنیز کو جب ڈی لسٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے ان کے اسٹاک کوئی نہیں خریدے گا جو ڈی لسٹ ہونے جا رہی ہیں، اور خاص طور پہ پریزیڈینشیل آرڈرز پہ جو ڈی لسٹ ہونے جا رہی ہیں. تو $12,000 ملین کا لاس وہ اس طریقے سے دینا جا رہا ہے. تو اب ایک تو جنگ تو ہے، مطلب لاس اس میں ایسا نہیں ہے کہ صرف امریکہ کو لاس ہو رہا ہے، اس میں اس سے بھی زیادہ لاس چائنا کو ہو رہا ہے. بٹ چائنا کی ود ہولڈنگ پاور زیادہ ہے. چائنا کی ود ہولڈنگ پاور اس طریقے سے زیادہ ہے کہ ٹھیک ہے بڑا کنزیومر ہے، سارا کچھ ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے ابھی پاکستان میں کس وجہ سے یہ سولر پلیٹ سستی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ ساری کی ساری جانی تھی یورپ میں اور امریکہ میں، اور انہوں نے اس کو لینے سے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پروڈکشن کریں گے، اور ساری کی ساری کھیت پاکستان آ گئی. اور یہی چیز اب 16-17 ہزار کی ایک پلیٹ ملنا شروع ہو گئی ہے، جبکہ یہ 58-60 ہزار 70 ہزار کی ایک پلیٹ ہوا کرتی تھی. تو کہیں نہ کہیں انہوں نے وہ چیز کھپا دی چائنا نے. تو چائنا کی تو یہی پالیسی ہے، اس کو اگر امریکہ نہیں ملے گا وہ کہیں نہ کہیں اور کر دے گا، وہ اپنا سروائیول کرنے کی کوشش کرے گا. اور سیکنڈلی چائنا از دا بگیسٹ اکانومی ایز ویل، اور چائنا کے پاس سروائیول ٹیکنیکس ہیں، بٹ لانگر رن میں نقصان دونوں کا ہو رہا ہے. ظاہری بات ہے ان کے پاس لیبر اتنی زیادہ ہے، اگر ان کی فیکٹریز اتنی زیادہ لگی ہوئی ہیں، اگر وہ ان ساروں کی کنزپشن اور وہ اس طریقے سے نہیں ہوگی تو کہیں نہ کہیں ان کی بھی ریڈیوس ہوگی. اور ان کو امریکہ میں یہ نقصان ہوگا ابھی کہ وہی چیزیں جو امپورٹ ہو رہی تھیں چائنا سے، یورپ سے، کینیڈا سے، وہ چیزیں ابھی کنزیومر کو بہت مہنگی ملیں گی، کیونکہ آج کی ڈیٹ میں یا ایک دم سے تو انڈسٹری قائم نہیں ہونے لگی. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے تقریباً 90 کے قریب ممالک ایسے ہیں جو کہ ٹیرف کے معاملے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں ٹرمپ کے ساتھ. اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے ہمیں نہیں پتا. بٹ اگر صرف ہم چائنا کی ابھی بات کر لیں تو چیزیں مطلب بہت زیادہ، ایک تو مہنگی جب ہو جائیں گی تو ظاہری بات ہے وہ قیمتیں خرید میں ہی نہیں رہیں گی، اور اس کا پرپز بھی یہ تھا کہ لوگوں کی قیمتیں خرید نہ رہے یا ان کو اتنے مہنگے پڑے گی جتنے وہ اگر خود پروڈکشن کرتے ہیں تو اس سے سستی پڑ جائے. بٹ وہاں کی ابھی عوام کا یہ کہنا ہے کہ اس کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ کوئی 2 انڈسٹریز پکڑتا، پہلے ان کی فیکٹریز لگتی، ان پہ ٹیرف لگتا، پھر اسی طریقے سے 2-4 اور کرتے 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 اس طرح ایک ساری گڈس پہ ایک وہ ہو جاتا. اب ہر چیز اس ملک میں پیدا نہیں ہو سکتی، بنائی نہیں جا سکتی. را کوئل ہے وہ اس کو ملتا ہے کینیڈا کی طرف سے، اب نہیں ہے یہاں پہ ذخائر ہی نہیں ہے، اس کو امپورٹ کرنا پڑے گا، تو وہاں وہ ریلیکس کرے گا کہیں نہ کہیں. ٹھیک ہے. تو باتیں یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا
کہ یہ ساری چیز اچھا اس کی وجہ سے اب آتے ہیں بات کرتے ہیں کنزیومر کو تو نقصان ہوگا، سیدھی سی بات ہے، 6-8 مہینے لگیں گے جہاں پہ انڈسٹریز کسی نے اگر قائم کرنی بھی ہوئی تو وہ انڈسٹریز اپنی قائم کرے گا، خاص طور پہ جو چھوٹے ویئر ہاؤسز تھے جن کے یا سٹورز تھے جو آن لائن سٹورز چلا رہے تھے جن کا درمداری چائنیز گڈس پہ تھا، تو وہ تو مطلب ابھی سے ہی بند ہونا شروع ہو چکے ہوئے ہیں، ان کے پاس میکسیمم سٹاک 1-1.5 مہینے کا سٹاک ہے اور انہوں نے اس کی پرائسز ابھی سے ہی مہنگی کرنا شروع کر دی ہیں۔ تو کیا ہوگا، لوگوں کی بائنگ پاور ختم ہو جائے گی، بائنگ پاور ختم ہو جائے گی، انفلیشن والا اس کا نام انہوں نے دیا ہوا ہے اسٹیگفلیشن۔ اسٹیگنٹ گروتھ ہوتی ہے جس پہ یعنی کہ آپ کی گروتھ رک جاتی ہے لیکن انفلیشن بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہوتی ہے، انڈسٹریل گروتھ رک جاتی ہے لیکن انفلیشن بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہوتی ہے۔ تو انڈسٹریل گروتھ اگلے 4-6 مہینے آپ کو رکے ہوئے نظر آئے گی اور اس کے بعد یہاں پہ فیکٹریز اور پروڈکشنز اور یہ وہ لگنا کرنا شروع ہوگا۔ اس دوران جو اب بھی فوراً سے اگر میں امپیکٹ کی بات کروں، جو سب سے زیادہ نقصان ہوگا وہ ہوگا انٹر ماڈلز کو، یہ جو کنٹینرز والے ٹرکس ہوتے ہیں ان کو نقصان ہوگا، کیونکہ آج کی ڈیٹ میں بھی اس کا امپیکٹ نظر آنا شروع ہو گیا، اور جو میں آرٹیکلز آپ کو دکھا رہا تھا شروع میں اس کے مطابق تقریباً 15 مئی کے بعد سے ایک شارپ ڈکلائن آئے گا، جو انٹر ماڈلز ٹرکنگ انڈسٹریز ہیں وہ نہیں اس پہ کام کر سکیں گے، اور ڈیفینیٹلی انٹر ماڈلز میں نارملی پاور اونلی کے ساتھ چیزز لگا کے کام کیا جاتا ہے، تو اینڈ کیا ہوگا کہ وہی سارے کے سارے پاور اونلی اسپاٹ مارکیٹ میں آ جائیں گے، جنرل مارکیٹ میں آنے کی کوشش کریں گے، اب جس کی وجہ سے وہاں بھی ٹرکنگ کا ایک پریشر بڑھے گا۔ اب پریشر بڑھنے کی وجہ سے آلریڈی ظاہری بات ہے وہ کنٹینر آ کے کسی ویئر ہاؤس میں اوپن ہوتے تھے، ان ویئر ہاؤس سے دوسرے ٹرکس ان کو لے کے جاتے کرتے تھے، تو کہیں نہ کہیں ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں۔ امیڈیٹ امپیکٹ تو پڑے گا انٹر ماڈلز پہ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ باقی ٹرکنگ پہ اس کا امپیکٹ نہیں پڑے گا، تو امپیکٹ تو ساری ٹرک پہ آتا ہے۔ اور جو میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس کے مطابق تو یہ بھی ہے کہ بہت ساری ٹرکنگ انڈسٹریز اور ٹرکنگ کمپنیز، سوری ناٹ انڈسٹریز، ٹرکنگ کمپنیز ایسی ہوں گی جو کہ لے آف ہوں گی، جو کہ خاص طور پہ وہ ٹرکس جو کہ انہوں نے لیز پہ لیے ہوئے تھے کورونا کے دنوں میں، جب بہت زیادہ پیسہ مل رہا تھا نا تو ہر دوسرا بندہ اپنا کاروبار چھوڑ کے لیز کے ٹرک پکڑ کے ٹرک چلانا شروع کر دیا تھا۔ تو ایک دو ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹرکنگ انڈسٹری اپنی کریکشن کی طرف بھی جائے گی، بہت سارے وہ لوگ جو شوقیہ اور وقتی طور پہ پیسہ دیکھ کے اس ٹرکنگ انڈسٹری میں آگے تھے اور پھنس گئے تھے، تو وہ لوگ سائڈ پہ نکل جائیں گے، کیونکہ ریٹس کا تو ہم نہیں کہہ سکتے کنفرم کہ ریٹس ریڈیوس ہوں گے، لیکن انفلیشن بڑھے گی، انفلیشن کے بڑھنے سے ریٹس میں کمی نہیں آئے گی لیکن انفلیشن بڑھے گی۔ انفلیشن بڑھنے سے کیا ہوگا کہ اب ایک چیز اگر میں ابھی 3,000 کی لے رہا ہوں اور مجھے 6,000 کی ملنا شروع ہو جائے گی، جبکہ اگر میری تنخواہ وہی ہے یا میری سورس آف انکم وہی ہے جو کہ مجھے کل مل رہی تھی، اور آج اگر وہ چیز ڈبل مہنگی ہو چکی ہوئی ہے، تو ڈیفینیٹلی میں اپنے خرچے پورے نہیں کر سکوں گا، تو خرچے جب پورے نہیں کر سکوں گا تو بہت سارے ایسے خرچے کٹ آف کرنے کی کوشش کروں گا جو کہ میں ایکسٹرا کر رہا ہوں گا، تو کہیں نہ کہیں جا کے پوری ٹرکنگ انڈسٹری میں ایک چینج تو آنا ہے۔ جو لیز پہ ٹرکس ہیں وہ اگر اپنے خرچے پورے نہ کر پائے تو ڈیفینیٹلی وہ کمپنیز بند ہو جائیں گی، بینکرپٹ ہو جائیں گی، چھوڑ کے چلے جائیں گی یا اس طریقے سے، تو کیونکہ ابھی لوڈز اور کم ہونے جا رہے ہیں، اب جب لوڈز کم ہو جائیں گے اور یہ انٹر ماڈل والے بھی پاور اونلی ادھر شفٹ ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی مارکیٹ امبیلنس ہوگی، لیکن یہ مارکیٹ کی کریکشن کیسے ہوگی کہ بہت سارے جو انڈیویجول لیول پہ یا لیز کے ٹریلر جو چلا کر رہے تھے وہ بینکرپٹ ہوں گے اور وہ مارکیٹ سے آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جب یہ آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گے مارکیٹ کریکشن کرے گی، اگلے 4 سے 6 مہینے مجھے تھوڑے سے ٹف نظر آ رہے ہیں، بٹ آن دی ادر سائڈ مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ ٹیرف والا بھی امریکہ خود بھی برداشت نہ کر پائے، تو اگلے 1-2 مہینوں میں تھوڑا سا پکچر جا کے زیادہ کلیئر ہوگی۔ اس ٹائم بھی جو اکنامیکل سچویشن ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ ہے، جتنے آرٹیکلز میں نے پڑھے ہیں کوئی بھی حتمی یہ نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے ٹیرف کا افیکٹ آئے گا، یہ والا افیکٹ جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، یہ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، بائنگ پاور لوگوں کی کم ہو جائے گی، لوڈز جو ہے نا وہ کم ہو جائیں گے، ڈیفینیٹلی جب امپورٹ اتنی زیادہ امپورٹ رکے گی ایک دم سے تو انڈسٹری کا قیام نہیں ہونا، ٹائم لگنا ہے اس پہ، تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ٹرکنگ کمپنیز بھی آؤٹ ہوں گی، جب یہ ٹرکنگ کمپنیز آؤٹ ہوں گی تو کہیں نہ کہیں مارکیٹ بیلنس ہو جائے گی۔ اس ٹائم مارکیٹ امبیلنس ان سینس ہے کہ اس ٹائم بھی لوڈ جو ہیں وہ کم ہیں اور ٹرکوں کی تعداد جو ہے نا بہت زیادہ ہے، کیونکہ میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا نا کہ 1% پہ بھی جو ہے نا وہ 1% ڈاؤن پیمنٹ پہ بھی ٹرک مل جایا کرتے تھے،
تو ڈیفینیٹلی وہ کہیں نہ کہیں جا کے ابھی اس ٹائم لیزنگ کمپنیز کو بھی لاس ہوگا، اور وہ اپنے ان جو ڈیسیژنز انہوں نے کیے تھے اس ٹائم سیلنگ کے چکر میں، وہ بھی اس کو ریویو کریں گی. ویسے بھی گاڑیوں کی، ٹرکس کی اور ان کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ بھی ڈسٹرب ہونے والی ہے ساری چیزوں کی وجہ سے. تو ٹرکس کی تعداد بھی کم ہوگی، لیکن ایگزیکٹ پکچر جا کے آنی ہے اگلے 4 سے 6 مہینے میں. اور ایک دم سے یعنی کہ ابھی تو سٹوریج ہے لوگوں کے پاس، 2 2 3 3 مہینے کی بھی سٹوریج ہے. صحیح والا جو پتہ چلنا ہے وہ 4 سے 6 مہینے بعد جا کے پتہ چلنا ہے کہ اس کا امپیکٹ کیسا ہے. بٹ آن دی ادر سائڈ جو لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں لانگ ٹرم میں، وہ ڈیفینیٹلی اس کے سولوشنز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مطلب اس نے آ کے ون فائن مارننگ ڈیسیژن لے لیا اور اگلے دن سے امپلیمنٹ ہو گیا، اور وہ اس چیز پہ ورکنگ کر رہے ہیں کہ مطلب جو لوگ اس کی وجہ سے جن کو افیکٹ ہوا ہے، جن کو انڈسٹری کا قیام کرنا ہے، وہی جو لیزنگ کمپنیز اس ٹائم ٹرکس دے رہی تھیں وہ ابھی لیز کریں گی ان کو بزنس کو سپورٹس کرنے کے لیے. اور وہ آلریڈی مطلب کر رہی ہوتی ہیں وہاں، جیسے مطلب جو ان کی پرسنٹیج لو ہوئی تھی، اب یہاں پہ وہی سارا فائدہ دیا جائے گا ان لوگوں کو جو کہ اپنی انڈسٹری کا قیام کرنا چاہتے ہیں. یعنی یہ اسی چائنیز ماڈل پہ جانا چاہ رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ چائنیز امپورٹ میں کمی ہوگی، ایک دم سے کم نہیں ہو، مطلب ختم نہیں ہو جائے گی. وہ ڈیفینیٹلی ان کو اگر ڈبل ریٹ پہ بھی کرنا پڑے، جو مال وہ امریکہ کے لیے بنا چکے ہوئے ہیں وہ کچھ نہ کچھ بھیجیں گے، کچھ نہ کچھ بیچیں گے بھی. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دم سے سب کچھ زیرو ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. کٹ کرنے کے لیے ٹرکنگ انڈسٹریز بھی ختم ہوں گی بیچ میں، کچھ نہ کچھ. آپ یہ بیچ میں جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ کیونکہ یہ جو ریسیشن چل رہا ہے ٹرکنگ انڈسٹری کا، یہ ہسٹری کا سب سے بڑا ریسیشن ہے. نارملی آتے تھے 1 سال 1.5 سال رہا، اس دفعہ تقریباً 2.5 سے 3 سال چل رہا ہے کہ یہ ریسیشن اسی طریقے سے چل رہا ہے. کہیں نہ کہیں اس کا امپیکٹ جا کے ڈسپیچ کمپنیز پہ بھی آئے گا، بروکرز پہ بھی آئے گا، اور سارے ہی اس سے افیکٹ ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ اگر میں کہوں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آنا، کیونکہ میں نے جب بتایا تھا کہ ریسیشن کے ٹائم سے ہی ایسا تھا کہ پہلے تو مطلب ڈرائیورز کو دے دیا کر دیا، کوئی پیسوں کی گنتی بھی نہیں کرتے تھے، کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی جب سب اچھا چل رہا تھا. لیکن وہ اچھا بھی سپرفیشل تھا. آج کی ڈیٹ میں کوئی بندہ صرف اس بات کے پہ لگا ہوا ہے کہ مطلب وہ جیسے کرونا کے ریٹس تھے یا اس ٹائم میں جو ایک حالات چل رہے تھے اس جیسے آ جائیں تو اس جیسے حالات دوبارہ نہیں آ سکتے. اگر کوئی یہ سوچ کے اس انڈسٹری میں آنا چاہ رہا ہے کہ مطلب اس کا اگر کوئی اچھا ٹائم آیا تو ویسا آ جائے گا، وہ ایک سپرفیشل ریٹس تھے، وہ ریٹس دوبارہ اتنے آسانی سے نہیں آنے لگے. اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا پینیڈیمک دوبارہ آتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، پھر ایک ایکسپیکٹیشن کی جا سکی. ادروائز نارمل حالات میں نہیں آ رہا. یہ سیم وہی سچویشن چل رہی ہے جو 2019 سے پہلے چل رہی تھی. اچھا، کچھ فگرز دیکھ لیتے ہیں کہ 2008 میں ایک وہاں پہ اوور آل فائنینشیل ایک کرنچ آیا تھا. اس میں ٹرکنگ کمپنیز نے کیسے ٹیکل کیا تھا، اس وقت کیا حالات تھے. اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ اس وقت تو لیز اتنی سستی نہیں تھی، لیکن بہت ساری ٹرکنگ کمپنیز اور بہت سارے بزنسز اپنا کام چھوڑ گئے تھے. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مارکیٹ آٹومیٹکلی اپنے آپ کو بیلنس آؤٹ کر رہی ہوتی ہے. جو لوگ اس انڈسٹری سے منسلک ہیں، چاہے وہ شپر ہو، چاہے بروکر ہو، چاہے ٹرک آنرز ہوں، تو کہیں نہ کہیں جا کے وہ اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ بیلنس آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. خرچے ریڈیوس کر دیتے ہیں. خرچے مطلب جو کرونا کے بعد ریسیشن آیا اس میں خرچے انہوں نے کیسے ریڈیوس کیے. بہت ساروں نے انشورنسز کم کروا دیں، بہت ساروں نے مینٹیننس روٹینز تھی اس میں انہوں نے فرق ڈالا. بہت سارے آنر آپریٹرز خود ڈرائیورز بن گئے، خود ڈسپیچ کرنا شروع ہو گئے. لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ، ایک جو شروع میں مجھ سے سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا اب جو نیو آنے والے ہیں لوگ ہیں، جو چاہے انڈیویجول لیول پہ چاہے کمپنی بنا کے کام کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ان کو اس سچویشن میں مارکیٹ میں آنا چاہیے، جمپ ان ہونا چاہیے کہ نہیں. بات یہ ہے کہ بزنس ہے، بزنس میں اپس بھی آئیں گے، ڈاؤنز بھی آئیں گے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. جن لوگوں کا دل کمزور ہے، دل چھوٹا ہے، وہ تو بزنس پہ نہ آئے. صاف سی جو بات ہے، وہ نہ کریں یہ بزنس، وہ جا کے کوئی نہ کوئی جاب کریں. لیکن جو لوگ جن میں برداشت ہے، جو جانتے ہیں کہ بزنس ہے، اس میں اپ بھی آئے گا، ڈاؤن بھی آئے گا، حالات اچھے برے اس میں آتے رہتے ہیں. تو ہم نے خود بھی جب قدم رکھا تھا اسی مارکیٹ میں رکھا تھا. میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس اسی مارکیٹ میں رہتے ہوئے بہت اچھی ارننگ کر رہے ہیں، کیونکہ ارننگ مجھ سے بھی زیادہ ارننگ ہے. میں ان کے میسیجز اور وہ پڑھ کے حیران ہو جاتا ہوں. تو بہت اچھی ارننگ اس ٹائم بھی کر رہے ہیں. فار ایگزامپل، اگر میں کہتا ہوں ایک انڈیویجول بندہ آج کی ڈیٹ میں $2,500 سے $3,000 محنت کر کے کما سکتا ہے، اور اس سے زیادہ بھی کما رہے ہیں. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ $2,500 سے $3,000 تقریباً آپ کے 7 لاکھ سے 8.5 لاکھ روپے بنتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں
کہ اگر ریسیشن بڑھتا ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، ابھی میں انڈیویجول کی بات کر رہا ہوں، اگر یا تو وہ لوگ ڈسپیچ رکھنا چھوڑ دیں گے. اچھا ڈسپیچ رکھنا چھوڑ نہیں سکتے، وجہ کیا ہے کہ خود مینیج کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں. ہاں ان کا اگر کوئی فیملی ممبر کر رہا ہے ان کے بہاف پہ مینیج کر رہا ہے، جسے ان کا خرچہ بادشاہ، وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن آنر آپریٹر خود ڈرائیو کر کے خود لوڈ بکنگ کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ایسے ڈرائیورز آپ لوگوں کے ہاتھ آتے بھی ہیں جو کہ مطلب جو کہ آؤٹ سورس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، فائنینشیل اس کی وجہ سے نہیں کر پا رہے. تو جب تھوڑے سے آپ ان کو اچھی سروسز دیتے ہیں، ان کو اس چیز کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ تو جو میں خود بک کر رہا تھا بہت سارے لوڈ مس آؤٹ کر رہا تھا، اور یہ تو مجھے اس سے اچھے لوڈ دے رہا ہے، میرے اس سے اچھا پیسہ بن رہا ہے، آئی ایم فوکسڈ آن مائی ڈرائیونگ. تو وہ آپ کے ساتھ پکے اٹیچ ہو جاتے ہیں. تو لیٹ سے کہ آج کی ڈیٹ میں کوئی انڈیویجول اگر $2,500 سے $3,000 بنا پا رہا ہے، تو $2,500 $3,000 $7 سے $8 لاکھ بنتا ہے. اچھا چلو جی، میں بہت برے ڈسپیچر کی بات کر رہا ہوں. آج کی ڈیٹ میں وہ $1,000 بنا پا رہا ہے. $1,000 بنتے ہیں تقریباً $2.25 لاکھ پاکستانی. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بچتا ہے کہ اکثر ہماری عوام جو اس ڈسپیچ کے بزنس میں آئی ہوتی ہے، یا تو ان کو کہیں جاب نہیں مل رہی ہوتی، یا ایف ایس سی کلیئر کی ہوتی ہے، یا کہیں نہ کہیں مطلب اگر جاب مل بھی رہی ہو تو میکسیمم 50-60 ہزار کی جاب مل رہی ہوتی. اس ٹائم پاکستان میں اگر کسی آپ اچھے لیول پر ہیں، آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں، تب جا کے لاکھ سے اوپر کی جاب ملتی ہے. تو اگر یہ سارا کچھ بہت ڈاؤن ہو جائے، 50% پہ آ جائے، ٹھیک ہے، 50% پہ کیسے آئے گا؟ مطلب ان کے ریٹ ڈاؤن ہو جائیں گے بیسیکلی. اگر آپ آج کی ڈیٹ میں ڈسپیچ فی وہ پے کر رہے ہیں 5% یا 6% پے کر رہے ہیں، 3% پے کرنا شروع کر دیں گے. آپ کی انکم کتنا ڈاؤن آ جائے گی؟ اگر کوئی $1,000 کما رہا ہے، اس کی $500 آ جائے گی. $500 $1,40,000 بنتا ہے تقریباً. 1,40,000 آپ ویسے نہیں کر سکتے، جاب کر کے نہیں کما سکتے. یا اگر اس کو کمانے کے لیے آپ کا 10 سال کا 15 سال کا ایکسپیرینس وتھ اے لاٹ آف ڈگریز چاہیے، تب جا کے آپ کماتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں ورسٹ کیس سینیریو کی بات کر رہا ہوں. تو $500 تو یار ایک بندہ نکال ہی لیتا ہے کسی طرح کا بھی گسا ہو. تو اس کو کیا مسئلہ ہے؟ اور جو بندہ آج $25,000 سے $3,000 کی انوائس نکال رہا ہے، 1,500 پہ آ جائے گی، تو کیا ہے وہ کم ہے؟ اگر وہ یہ کام نہیں کرتا، فار ایگزامپل میں اسے کہتا ہوں نہ کر، چھوڑ دو، اگر حالات خراب ہو گئے ہیں، تو وہ جا کے جاب ڈھونڈے گا، اس کو 50,000 کی جاب بھی نہیں ملنی. تو مطلب میرے ورڈنگ پہ آپ لوگ کیوں ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ مطلب میں کہوں گا کرنی ہے تو آپ کرنا شروع کر دو، کہ میں کہوں گا نہیں کرنی. تو تھوڑا سا دیکھیں، ٹھیک ہے، وہ میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ کسی فیلڈ میں انٹر ہونے سے پہلے ایک ایکسپرٹ رائے لینی چاہیے، اور مارکیٹ کو دیکھ کے انٹر ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں کوئی بھی مارکیٹ اتنی آسان نہیں ہے. آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں برانڈز ہیں جو کہ کپڑا بیچ رہے ہیں. آپ کسی بھی چیز کا کسی بھی چیز میں آپ کو کیا کہتے ہیں، سیچوریشن فری تو نہیں ملے گی. اس فیلڈ میں اس طرح کی سیچوریشن نہیں ہے. ویسے اس فیلڈ میں انفلیشن کا افیکٹ ہے. جو لوگ سیچوریشن کا لفظ یوز کرتے ہیں وہ غلط لفظ یوز کر رہے ہوتے ہیں. کہ مطلب جتنے بھی لوگ آ جائیں نا، اس ٹائم پورے پاکستان میں 20,000 ڈسپیچرز ہوں گے. ٹھیک ہے، 20,000 ڈسپیچر، ایک ڈسپیچر 3 ٹرک سے زیادہ ہینڈل نہیں کر سکتا. بہت کوئی ایکسپیرینس ڈسپیچر ہے تو 5 ٹرک ہینڈل کر رہا ہوگا، جو رننگ ٹرکس کی بات کر رہا ہوں. تو 20,000 کو 5 سے بھی ملٹی پلائی کر دو تو 1,00,000 بنتا ہے. اور ٹرکوں کی تعداد کتنی ہے آج کی ڈیٹ میں؟ 13,80,00,000. فریکشنز میں بھی نہیں آتا اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں. اور ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، پوری دنیا سے بیٹھے لوگ ڈسپیچ کر رہے ہیں، یورپ سے بیٹھے ڈسپیچ کر رہے ہیں، رشیا سے بیٹھے لوگ ڈسپیچ کر رہے ہیں، چائنا میں ایون لوگ ڈسپیچ کر رہے ہیں، سارے جگہ سے لوگ بیٹھے امریکہ کے لیے ڈسپیچ کر رہے ہیں. لیکن ہمیں جو ایڈوانٹیج ہے وہ ایڈوانٹیج ہے اکانومی کا. ہماری اکانومی بیڈ ہونے کا ہمیں ایڈوانٹیج ہے اس فیلڈ میں، کہ مطلب جو حالات بھی آ جائیں، جو کچھ بھی آ جائے، اس سے آدھی قیمت بھی آ جائے، ہم پھر بھی فائدے میں ہیں. اب چلتے ہیں کمپنیز کی طرف. اگر کوئی کمپنی 5 لاکھ 10 لاکھ روپے اس کو آنر اگر گھر لے کے جا رہا ہے نا، تو میرا خیال ہے آج کی ڈیٹ میں برا نہیں ہے. میں اگر آپ کو اپنی ڈگریز کی لسٹ گنوانا شروع کروں، اپنے ایکسپیرینس کی لسٹ گنوانا شروع کروں، میں نے ڈھونڈی تھی ٹرکنگ سے پہلے جاب کرنے کی کوشش کی تھی جب بزنس وغیرہ کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا. میکسیمم مجھے جو جاب آفر ہوئی وہ 1,30,000 سے 1,40,000 کی، جس میں سے اگر مجھے کہیں رہنا پڑتا کرنا پڑتا 50,000 تو آج کل کرایہ لگتا ہے کسی جگہ رہنے کا. تو تھوڑا سا اس اینگل سے بھی سوچیں کہ مطلب اگر آپ کو کئی لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی بھی بچت ہوتی ہے کسی کام کو کرنے سے، تو اس کام کو کرنے میں برائی تو نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ لیٹ سے اگر ایک برا ڈسپیچر آج کی ڈیٹ میں
کوئی 2-3 ٹرکس ہینڈل کر کے بہت برے پیسے کما رہا ہے، 200 $250 مہینہ پورا لگا کے کما رہا ہے. اول تو مطلب جو برا ڈسپیچر بھی ہے 500 اس کے لیے نکالنا مشکل کام نہیں ہے. تو وہ یار اپنی کیپیسٹی کو بڑھا لے نا، اپنے ورک کو بہتر کر لے. ایک ٹرک جو آپ کا او ٹی آر اور آپ کے ساتھ کنٹینیوسلی چل رہا ہے، آج کی ڈیٹ میں $800 سے $1200 نکالنا ایک ٹرک سے کوئی مشکل کام نہیں ہے، نکلتے ہیں. ابھی میرے ڈسپیچر نے ایک لوڈ کیا، ایک لوڈ کا $240 اس کو ملا ہے. $240 تقریباً پاکستانی 60,000 روپے بنتا ہے ایک لوڈ کا. کیا جاب سے یا باقی چیزوں سے آپ اتنا کچھ کر سکتے ہیں؟ ہاں، لرننگ اگر جس کا دیکھو دل گردہ ہے، جس کو بزنس کی سمجھ ہے وہ بزنس میں آئے. جس کو بزنس کی سمجھ نہیں ہے، جس کے دل میں ڈر ہے، ٹینشن ہے، وہ نہ کرے. مجھے تو اس میں بزنس میں پوٹینشیل نظر آتا ہے، اسی وجہ سے میں آپ کو کچھ دنوں میں ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا. میں بھی آفس اس سے بھی بڑا لے رہا ہوں، لے لیا ویب، صرف شفٹنگ کرنی ہے. اس ویکینڈ پہ ہو سکتا ہے شفٹنگ بھی کر. اگر میں آپ کو سکھانے والا ہوں، میں آپ کو بتانے والا ہوں، اور مجھے اگر وہ اس چیز میں برائی نظر آ رہی ہو تو میں کیا اپنے آفس بنا رہا ہوتا؟ کامن سینس کی بات ہے. اسی طریقے سے جب اے آئی کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے، اے آئی کے بارے میں بات کرتا ہوں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، سر ہم تو ابھی آ رہے ہیں، اب اے آئی ٹیک اوور کر لے گی تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. بھائی اے آئی ان لوگوں کو ٹیک اوور کرے گی جن لوگوں نے اس کو یوز نہیں کیا. اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ کی تو کیپیسٹی بڑھ جائے گی. سوال کرتے ہیں اے آئی جاب چھین لے گی. جاب چھینے گی بھائی، آپ 2 بندے بٹھاؤ، 50 بندوں کا کام آپ کا کر دے گی. آپ نے اڈاپٹ کیا تو آپ کو تو 50 جو 40 بندوں کو سیلری دینی تھی اس سے تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی. میں خود ابھی جو اے آئی یوز کر رہا ہوں، جس کی میں نے کچھ ویڈیوز بھی لگائی ہیں، ایک اے آئی 6 بندوں کا کام کر رہی ہے اور 6 ایکسپیرینس بندوں کا کام کر رہی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بندوں کی ضرورت ختم ہو گئی ہے، لیکن آگے جا کے مجھے پتا ہے وہ مطلب ایڈوانس ہوتی جا رہی کہیں نہ کہیں جا کے یہ ان لوگوں کے لیے مسئلہ کرے گی جو اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے. لیکن آج کی ڈیٹ میں ایسا نہیں ہے. اس کو چلانے کے لیے بھی بندہ چاہیے، اس کی کالیں سننے کے لیے بھی بندہ چاہیے. مطلب اس نے کال کر دی، آپ کو کیا پتا کہ کیا کال ہوئی ہے، کیا بات ہوئی ہے، فالو اپ کرنا ہے نہیں کرنا، ڈاکومنٹس آنے ہیں، کوئی ای میل کرنی ہے، کیا کرنا ہے. یہ ساری چیزیں بھی تو بندے نے کرنی ہے نا. اور آج کی ڈیٹ میں ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کے پاس اے آئی نہیں ہے تو وہ خراب ہو گیا، وہ اس کا بزنس ڈاؤن ہو گیا، اور جس کے پاس اے آئی ہے وہ اس کا بزنس چڑھنا شروع ہو گیا. مطلب اٹ از ایڈوانٹیجز فار دوز ہو ہیو اے آئی، اور آگے جا کے بھی ایسا ہی ہونا ہے. مطلب آج سے کوئی 1.5 سال پہلے کسی کمپنی کو میں نے دیکھا تھا، انہوں نے ڈسپیچ کی کے ساتھ اے آئی یوز کر کے ایک بندہ 10 ٹرکس کو ہینڈل کر رہا تھا، کیونکہ ان کی کالز، وہ مینجمنٹ اور سارا کچھ اے آئی کر رہی تھی. تو بیسیکلی جو لوگ اس کو یوز کریں گے تو وہ فائدے میں رہ جائیں گے. جو لوگ آپ کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی نا. اگر اے آئی اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، جاب تو چلی جائے گی، ان لوگوں کی جاب چلی جائے گی جو نہ جن سے سیل نہیں ہو رہی، جن سے ڈسپیچ نہیں ہو پا رہا. آپ اگر اس کو یوز کریں گے، آپ کی تو کیپیسٹی اس سے بڑھ جانی ہے. اور آج کی ڈیٹ میں ایسا نہیں ہے. مطلب فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں کہ 15-16 مہینے بعد، 18 مہینے بعد جا کے اے آئی کا بہت زیادہ کردار ہو جانا ہے. تو آپ کے پاس 15-16 مہینے، 18 مہینے بھائی جان، جس نے 1 سال بھی کام کر دی ہے نا، وہ میں نے ایک ویڈیو بنا کے آپ کو دکھایا تھا کہ 1 کروڑ روپے آپ کما سکتے ہیں ایزلی 3 ٹرکس ہینڈل کر کے. 3 صحیح والے ٹرک اگر آپ کے پاس آ جائیں تو $3,000 کی انوائس آپ کی بنتی ہے صحیح اگر آپ کام کر رہے ہیں. وہ ڈیفینیٹلی ایسا تو نہیں ہے کہ 3 کے 3 ٹرکس آپ کے ساتھ چل رہے ہوں گے. آپ کے پاس 5 یا 6 ٹرکس ہوں گے تو 3 ٹرکس آپ کے پاس ان میں سے ٹھیک چلنے والے ہوں گے. لیکن وہ 3 اگر آپ کو صحیح والے ٹرک مل جائیں چلنے والے، آپ سال کا 1 کروڑ روپیہ کما سکتے ہیں. تو آتی رہے اے آئی. اس کے بعد کیا اے آئی تو جو آتی رہے گی، جو پبلک ہوتی رہے گی، اتنی سستی ہوتی جائے گی. آج کی ڈیٹ میں تو مہنگی ہے. کیا آپ کی 1 سال بعد، 16 مہینے بعد جا کے افورڈیبلٹی نہیں ہوگی؟ لیٹس اسٹک ٹو دا ٹاپک جو ہم ریسیشن اور اس چیزوں کی بات کر رہے تھے. دیکھیں، ہم اگر اپنے 50% پہ بھی چلے جائیں نا، ہم جس اکانومی میں بیٹھے ہوئے ہم لاس میں نہیں ہیں. ہمیں باہر جا کے اتنی بھی جاب نہیں ملنی. باہر جانے سے مراد پاکستان سے باہر تو شاید مل جائے، لیکن پاکستان میں شاید اتنی کی بھی جاب نہیں ملنی. تو اس لیے اتنی کوئی پریشانی، مجھے تو اتنی خاص پریشانی نظر نہیں آ رہی. زیادہ زیادہ کیا ہے، مطلب جو 5% پہ کام کر رہا ہے وہ 3% پہ کام کر لے گا. ہمیں 5% سے بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اسٹریٹجی کیا کرنی پڑے گی. بھائی ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ جہاں پہلے 1 ٹرک کو ہینڈل کر رہے ہیں 3% کے ساتھ 2 ٹرکس کو سنبھالیں، اپنی کیپیسٹی بڑھانے کی کوشش کریں گے. اگر میرا ایک آج کا ڈسپیچر بنا رہا ہے 3 ٹرکس کو، 4 ٹرکس کو ہینڈل کر کے $2,500-3,000 کی انوائس بنا رہے ہیں، ہم اس کو پش کریں گے یا اس کو اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ایڈوانسمنٹ لانے کی کوشش کریں گے کہ جدھر وہ کم از کم 4 سے 6 ٹرک سنبھال سکے. اپنے آپ کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے نا. وہ جس طرح بھی کیا، چاہے میں نے زیادہ کی یا جس طرح بھی کر آ کے وہ اس کو
कैटर करने की कोशिश करेंगे। बातों का लोबे लुभाव ये है कि भाईजान जिसको समझ में आता है वो ये काम करे, जिसको समझ में नहीं आता वो ना करे। सिंपल सी बात ये। मुझे स्कोप नजर आता है, मुझे इसमें पॉजिटिविटी नजर आती है। आखिरी बात करके खत्म करता हूँ कि हमेशा जब भी आप चढ़ते सूरज को देख के ना पूजा करना शुरू कर देंगे ना उसकी, और चढ़ते सूरज को सलाम करना शुरू कर देंगे, कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। अमेजोन में क्या हुआ, चढ़ रहा था, बुलंदियों पे जा रहा, सारे के सारे लोग अमेजोन में घुस गए, लोगों ने स्कैम किए, जो भी किया, वो स्विच बंद किया, खत्म। कमाया किन लोगों ने? जिन्होंने स्ट्रगल की थी, जो शुरू में इसमें आए थे, जिन्होंने मेहनत की थी। तो जो आप कभी भी अच्छे टाइम में वो चीज कभी भी कर ही नहीं सकते जो कि बुरी मार्केट आपको सिखा देती है। मैनुअल गाड़ी आपने सीखी हो तो ऑटोमेटिकली आपकी मजाक बन जाती है। अगर मार्केट आज की डेट में बुरी है, ठीक है, अगर मार्केट थोड़ी सी खराब है, टफ है, मैं इसको बुरी नहीं कहता, मैं इसको कहता हूँ टफ है। अगर मार्केट आज की डेट में टफ है, अगर आप इस मार्केट में सरवाइव नहीं ना कर सकते, तो ये तो हर 2 साल बाद, 2.5 साल बाद इस तरह का फेज इसमें आता है। आप हिस्ट्री निकाल के देख लें, 2008 में आया, 2008 के बाद 2012 में आया, 12 में उस तरह नहीं आया, 2008 में स्वेयर था, 2012 में आया, 2014 की वीडियोस गोरों की पड़ी हुई है, 2018 की वीडियोस गोरों की पड़ी हुई है। तो हर 2 साल बाद, 3 साल बाद जाके कहीं ना कहीं इस तरह के स्लम्स तो आते ही हैं। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है। अगर जो बंदा बुरे वक्त में काम नहीं ना कर सकता, उससे अच्छे वक्त में भी नहीं होना। वो अच्छे वक्त में स्टार्ट भी लेगा, सारा कुछ करने की कोशिश करेगा। जिन लोगों ने बुरे वक्त में उन ट्रक्स को संभाला होता है, वो अच्छे वक्त में उसको नहीं छोड़ के जाते, उनके लिए काम करना इजी हो जाता है। तो बाकी भाईजान देखो, मेरा काम है आप लोगों को बताना, समझाना। मैं कोई भी चीज छुपा नहीं रहा, जो चीजें हैं एज इट इज बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी करना ना करना आपकी आपकी अपनी डोमेन है। करोगे, कमाओगे, आपका फायदा है, मुझे आपने कुछ नहीं देना उसमें से। नहीं करोगे, कुछ और काम करोगे, तभी मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपकी अपनी मर्जी, आप अपना एनालिसिस करें, देखें आप में बर्दाश्त है। क्योंकि देखो 2022 में भी जब हम इस फील्ड में आए थे ना, तो तब भी यही सीन था कि मतलब मुझे मना करने वालों ने मना किया था कि भाई ये बिजनेस बहुत टफ हो चुका हुआ है, इसमें ये मसला है, उसमें वो मसला है। मुझे उसमें अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी, जिधर बहुत सारी कंपनियां कह रही हैं हम अभी काम नहीं करेंगे, ठीक है। आप मतलब इफ यू विल नॉट डू इट, समबडी विल डू इट ऑन योर बिहाफ। सिंपली आप जहां भी गैप छोड़ोगे, कोई ना कोई दूसरा तो करेगा वो काम। ऐसा तो नहीं है कि काम खत्म हो गया या काम वो हो गया। तो मुझे तो अपॉर्चुनिटीज नजर आई, मैंने तो उसमें किया, और अल्लाह का शुक्र है कि मतलब शायद कोई और बिजनेस करता तो ये वाला मुकाम नहीं मिलना था जो आज इस बिजनेस के थ्रू है। तो ठीक है, जहाँ थोड़ा सा सलाम आएगा बर्दाश्त करेंगे, कोई इतने मसले की बात नहीं है, इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अच्छे और बुरे दोनों हालात में जीना सीखें, करना सीखें। बाकी मर्जी आपकी अपनी है। अगर आपको लगता है कि आप इससे ज्यादा पैसा किसी जॉब से कमा सकते हैं, किसी दूसरे बिजनेस से कमा सकते हैं, तो वेल एंड गुड, 100 दफा उस पर जाएं। मैं किसी को वो ना तो पुश कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक स्किल है वो सिखाया है, एक स्किल है उसके बारे में बताया, जो मार्केट कंडीशन है उसके बारे में बताया, जो एक हकीकत है जो मुझे लगता है कि है। मैं पॉजिटिविटी के साथ काम करने वाला बंदा हूँ, और पॉजिटिविटी ही मुझे लेकर आगे चल रही है। तो बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर करूंगा, या अगर मुझे लगा कि मुझे वीडियो बना के बताने की जरूरत है तो मैं इंशाल्लाह वीडियो बना के भी आपको बताऊंगा। थैंक यू।